یہ میری آپ سے 49th ملاقات ہے. پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کرنا نہ بھولیے. بوندا باندی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے، بہت پیاری ہوا چل رہی ہے، موسم بڑا بہترین ہے. کورونا کے اس دور میں اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اس طرح والد صاحب کی فوتیدگی کے بعد سب بھائی بہن بیٹھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ بینک کی جاب چھوڑ کے آ جائیں، کیونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے. صرف 2 چھوٹے بھائی تھے جو سب سے چھوٹے تھے. ایک سسٹر تھی، وہ ان سے بھی چھوٹی تھی. ابھی 2 بھائیوں کی شادی ہونی تھی. ایک خالد بھائی جو آج کل انگلینڈ میں ہے، ایک مختار بھائی جو آج کل پولیس میں ہے. اس طرح چھوٹی سسٹر سب سے اس کی شادی ہونے باقی تھی. والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. خیر، سارے بھائی کہنے لگے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے. میرے اس درمیان میں پہلے 2 بیٹیاں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا. میرے بڑے بھائی جو ہالینڈ میں ہیں، ان کی 5 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. ان سے چھوٹا میں ہوں، میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. ان سے چھوٹی میری سسٹر ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. اس سے چھوٹے افتخار بھائی ہیں، 1 بیٹی 3 بیٹے ہیں. اس سے چھوٹے ممتاز ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں. بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ ہی حج پہ گئی تھی، اچانک بیمار ہوئی، پاکستان آئی. وہ بعد میں ذکر کروں گا. ممتاز کے بعد خالد بھائی ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے 1 بیٹی ہے. اس کے بعد ذوالفقار ہیں ہالینڈ میں، جنہوں نے وہاں ڈچ لڑکی سے شادی کی. ان کی 1 بیٹی، 4 بیٹے تھے. اس کے بعد مختار بھائی، ان کے 3 بیٹے 1 بیٹی. تقریباً سب کی 4 اولادیں ہیں سوائے بڑے بھائی کے. عجیب حسن اتفاق ہے. چھوٹی سسٹر جو کینیڈا میں ہے، ان کی 3 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے. ان کی 1 بیٹی آرمی میڈیکل کالج میں شاید 4th ایئر میں ہے. جو سب سے چھوٹے تقیر بھائی ہیں، ان کا بیٹا فیضان، اس نے راولپنڈی بورڈ میں 2nd پوزیشن لی تھی. حسن عبدال کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا. اس نے میرٹ پہ داخلہ لیا. وہ MBBS فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. ممتاز بھائی کا بیٹا شیراز، وہ ڈینٹسٹ ہے. میرا لے شاید سروسز ہاسپٹل لاہور میں ہے. میرا اپنا بیٹا ذیشان سب سے چھوٹا، وہ MBBS ڈاکٹر ہے. میرے چچا مرحوم، ان کے 2 بیٹے کامران اور عرفان ہالینڈ میں یورپ کے مجے ہوئے PhD ڈاکٹر ہیں. لیکن پوری فیملی میں بھائیوں میں یہ اعزاز مجھے ملا کہ میرے دونوں بیٹوں نے اسٹڈی میں نام کمایا. اس کے بعد بھائیوں کی اولاد نے فالو کیا، اور یہ شاید اب سلسلہ چل نکلا ہے. مختار بھائی ہیں جو پولیس میں، ان کی بیٹی ایک ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. ایک بیٹا مطیع الرحمان بھی حافظ قرآن ہے. بڑے بھائی میں بتا چکا ہوں مسجدوں کا نظام چلاتے ہیں. ان کا بیٹا بھی وہاں پہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے، اور امام بلال کے نام سے جانا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے علم میں رتبے میں اضافہ کرے۔ خیر، والد صاحب کی فوتیدگی کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں آبائی گھر کے علاوہ کچھ گناہ کلاں میں 2 پلاٹ لیے۔ جب ہم باہر گئے، حافظ آباد میں 1-2 پلاٹ لیا، ایک جگہ ادھر سیالکوٹ میں لی جہاں پہ آج کل میں رہتا ہوں۔ تو یہ اثاثہ تھا ان کا۔ یہ جگہ بھی جب انہوں نے لی تو گناہ کلاں کی جگہ فروخت کرنی پڑ گئی۔ شاید اس وقت 8.5-پونے لاکھ کی یہ جگہ تھی، اور یہ 9 کروڑ کے برابر تھا اس وقت۔ کچے مکان، گارے کی چنائی والے، بالے شتیر والے، اتنا کوئی رجحان نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ چوئی صاحب آپ نے جگہ مہنگی لی ہے، لیکن وہ بڑے دور اندیش دوربین تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میرے بیٹے باہر ہیں، اگر کسی وقت کوئی اچانک واپس آ گیا تو یہاں آ کے کوئی نہ کوئی کاروبار کر لے گا۔ لیکن بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرے والد صاحب دکانداری کے خلاف تھے، سخت خلاف تھے، اور آج مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ دکانداری کے خلاف کیوں تھے، کیونکہ دکاندار کی منٹیلٹی پرافٹ لاس والی بن جاتی ہے۔ اس میں بھائی چارہ، درد، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر چیز کو ترازو میں تولتا ہے، پرافٹ دیکھ کے دوستی کرتا ہے۔ اشارہ ہی کافی ہے آپ کو۔ اور خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہیے کہ میرے بڑے بھائی کی بھی الیکٹرانک کی دکان ہالٹ میں، اس کے بعد چھوٹے بھائی افتخار کی بھی دکان مسقط میں، اس سے چھوٹے ممتاز کی بھی دکان مسقط میں، اس سے چھوٹے ممتاز اس کی بھی دکان مسقط میں، اس سے چھوٹے ذوالفقار اس کی بھی دکان ہالینڈ میں، خالد بھائی کی دکان انگلینڈ میں، چھوٹے تقیر بھائی اور مختار ان کا ریسٹورانٹ تھا نشائی سیالکوٹ میں۔ اسے بھی آپ دکانداری میں گن لیں۔ ایک میں تھا جو اس وقت جاب میں تھا۔ مجھے بھائیوں نے کہا کہ آپ چھوڑ کے آ جائیں، گھر کی لک آفٹر کریں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا۔ آج کوئی کسی کو 2 ماہ کے لیے برداشت نہیں کرتا، اور والد صاحب 93 میں فوت ہوئے، اللہ جنت نصیب کرے۔ 27 سال ہو گیا۔ اگر میں پاکستان چھوڑ کے آ جاتا تو جو میرا حشر ہونا تھا وہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ خاندان میں ایسی دراڑیں، ایسے واقعات جنم لے لیتے ہیں جو بالکل آپ کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمارا خاندان ایک مثالی پڑھا لکھا خاندان تھا، لیکن نظر لگتے بھی انسان کو دیر نہیں لگتی۔ جب لالچ، مفاد پرستی غالب آ جائے تو رشتے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ خیر، والد صاحب نے جو پراپرٹی چھوڑی، وہ ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہر پیج پہ پہلے پہ یہی لکھا تھا کہ وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، لیکن شاید اس طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ بڑے بھائی ہالینڈ سے آئے تھے، شاید کچھ سوچ کے آئے ہوں گے۔ آج بھی مجھے ان سے تھوڑا اختلاف رہتا ہے کہ وہ فیصلے پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے۔ آج تک مجھے ان سے یہی افسوس ہے۔ خیر، والدہ صاحبہ کی اجازت سے ہم، یہ 10ویں کے بعد کا واقعہ ہے، آدھے پونے گھنٹے میں بیٹھے، جائیداد پہ بات ہوئی، آپس میں تقسیم پہ سارے راضی ہو گئے،
شکر خدا کا کیا۔ بڑے بھائی جان نے کہا، میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کی ہے؟ کہنے لگے یہ جگہ اب میں والدہ صاحبہ کے نام لگوا رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو احساس ہو کہ والد صاحب کے بعد والدہ کی کیئر کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور ہر ایک کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ تمہارے حصے میں جو آیا ہے اس میں گزارا کرنا ہے، اگر یہ کم ہے تو تم نے محنت کر کے خود بنانا ہے۔ یہ انہوں نے 2 لاجک پیش کی۔ آج کے وقت میں وہ دونوں لاجک ناکام ہو گئی، کیونکہ جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں، زمانہ ترقی کرتا ہے، ضرورتیں بدلتی ہیں، سوچیں بدلتی ہیں۔ یہ ضمناً ذکر آ گیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اپنی لائف کی ایک بایوگرافی یوٹیوب کے ذریعے اپنے بچوں، اپنی نسل کے حوالے کر رہا ہوں، انہیں حقائق کا پتہ ہونا چاہیے۔ خیر، افسردہ تھے، غمگین تھے سب اپنے اپنے کاموں پہ واپس لوٹ گئے۔ سب سے چھوٹے بھائی توقیر تھے، وہ ایم اے پاس تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے پہلے ریڈی میڈ کی شاپ کا کام شروع کیا، پھر لیدر کا کام شروع کیا، پھر انہوں نے یہ جو سجاد چیمہ روڈ پہ والد صاحب نے جگہ لی تھی، وہاں پہ نشائی ریسٹورانٹ کے نام سے کاروبار شروع کیا، جو چل نکلا اور بڑا اچھا چل نکلا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری تو پوری زندگی جد و جہد میں گزری ہے، آج بھی میں کرائسس اور جد و جہد سے ہی گزر رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے مورچے کھودے تھے۔ 65 کی جنگ، چھت پہ سوئے ہوتے تھے صبح صبح، تو انڈین پاکستانی جیٹ فائٹر گزر رہے ہوتے تھے۔ مورچوں میں کئی راتیں گزاری۔ خود ہمارے گھر میں حویلی تھی، پھوپھی مرحومہ جو جنت البقیع مکہ شریف میں مدفون ہے، ان کے ساتھ مل کے میں نے کسی کے ساتھ مورچے بنائے حویلی میں، مجھے یاد ہے آج تک۔ پھر 71 کی جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بطور رضاکار بھی ڈیوٹی دی تھی۔ تو زندگی بھرپور تجربوں سے اور چیلنجز سے ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں چیلنج نہیں ہے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، تو آپ ناکام شخص ہیں۔ بینک میں جب کوئی لیجر آؤٹ ہوتا تھا مینول دور میں، تو میں فخر سے اسٹاف کو کہتا تھا کہ جسے نہیں فرق مل رہا وہ میرے پاس لے آئے، اور میرے لیے بس ایک چائے کا کپ بنا دے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری عزت رکھتا تھا، وہ فرق میں ڈھونڈ لیتا تھا، اس لیے لوگ مجھے استاد کہتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، مجھے لازم سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔